سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسند احمد میں بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور ہمارا خطبہ جمعہ انشاءاللہ صرف اس ایک حدیث اور اس کی مختصر شرح پر مبنی ہوگا۔ بے شمار فوائد ہیں، حدیث بڑی مختصر ہے، کیونکہ جس ہستی نے یہ حدیث بیان کی ہے اسے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، انی بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی بات مختصر ہوتی ہے، بڑی جامع ہوتی ہے، الفاظ انتہائی تھوڑے لیکن ان کے اندر بہت بڑا مفہوم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ تو یہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح اس حدیث اس معنی کی دیگر بھی احادیث ہیں، اگرچہ دوسری حدیث اس میں کچھ محدثین کا کلام ہے لیکن معنی میں بالکل اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن ابی قتادہ و ابی الدہماء قال کانا یکثران السفر نحو ھذا البیت قال۔ ابو قتادہ اور ابو الدہماء رحمہم اللہ تابعی ہیں، وہ دونوں اکثر بیت اللہ کا سفر ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں دونوں، اتینا الی رجل من اہل البادیہ، ہم سفر کر رہے تھے کہ ہم نے ایک دیہاتی، ایک بادیہ نشین بدوی صحابی سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ فقال البدوی، اس دیہاتی صحابی نے کہا، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فجعل يعلمني مما علمہ اللہ تبارک و تعالی وقال، اور پھر مجھے وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، یعنی مجھے وہ تعلیم دی کچھ باتوں کی جو اللہ رب العالمین نے انہیں بتائی تھی، جو اللہ نے انہیں جس چیز کی تعلیم دی تھی، جو چیز سکھائی تھی، ان باتوں کی اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تعلیم دی ہے۔ وقال، ان باتوں میں سے ایک بات، اب یہ بڑی مختصر حدیث ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس بادیہ نشین صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اِنَّكَ لَن تَدْعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ۔ بے شک اگر کوئی بھی شخص، اور مخاطب الصحابی کو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حکم قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے کہ بے شک جو شخص بھی اللہ سے ڈر کر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ دوسرے الفاظ
مسند احمد میں یہ ہے، اگرچہ اس کی سند میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، وہ الفاظ یہ ہیں: من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بندہ مومن کے لیے ایک بہت عظیم تحفہ الہی ہے، یہ ایک تسلی ہے، یہ ایک خوشخبری ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے اور اس پر اللہ رب العالمین اس کو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کس طرح؟ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے، ہماری طبیعت کو بھی جانتا ہے، ہماری ضرورت کو بھی جانتا ہے، ہماری خواہش کو بھی جانتا ہے، ہمارے میلان کو بھی جانتا ہے، اور خوب جانتا ہے۔ اور اس نے اگر ہمیں کسی بھی چیز سے دنیا میں منع کیا ہے تو اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اس سے بہتر ہمیں عطا بھی کر دیا ہے، اس سے بہتر چیز ہمیں دے بھی دی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کروں گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے فطرت کے عین موافق ہماری طبیعت اور ہمارے میلان کے مطابق اگر دنیا میں کسی چیز سے ہمیں روک دیا، منع کر دیا، تو اس سے بہتر چیز ہمیں دنیا میں پہلے سے عطا بھی کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں مزید عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اس سے الگ ہیں۔ لیکن فطرتی طور پر طبعاً جو چیز ہماری ضرورت تھی، جس چیز سے ہمیں منع کیا اور وہ چیز ہماری خواہش کے مطابق تھی، اس سے بہتر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے زنا سے منع کیا ہے نا، زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اب ایک فطرت ہے، انسان کو رب العالمین نے جس طبیعت پر پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ میلان تو موجود ہے نا، تو اللہ نے اگر زنا کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے مقابلے میں حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادیوں کو نہ صرف حلال کر دیا ہے بلکہ اس کی تحسین فرمائی ہے، حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر سود سے منع کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے، اب مال کی محبت، مال کو حاصل کرنا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، طبیعت میں شامل ہے، تو رب العالمین نے جہاں سود کو حرام کیا ہے تو اس سے بہتر انداز میں تجارت کو حلال کر دیا ہے، اور اس تجارت کے ذریعے تم جتنا مال کمانا چاہو کوئی حد نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے اور حلال کمانے کو عبادت قرار دیا ہے، اور اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اتنا منافع لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے، بس اتنا آ جائے اس کے بعد بات نہیں، زکوٰۃ دیتے جاؤ، اللہ کے راستے میں ساتھ ساتھ خرچ کرتے جاؤ، اس کو ایک خزانہ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کا فضل ہے، جتنا آپ حاصل کرنا چاہیں، آپ کے اس مال سے امت کی خیر خواہی ہو رہی ہے، اسلام کی خیر خواہی ہو رہی ہے، تو یہ بڑا حوصلہ افزا اور بڑا لائق تحسین عمل ہے۔ تو دیکھو جہاں سود کو حرام کیا تو وہاں پر تجارت کو حلال کر دیا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ جوا ہے، جوا، اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مفاسد ہیں، اس کے اندر بڑا فساد ہے، تو اللہ نے جوئے کو اگر حرام کیا ہے کہ جوا کھیلنا منع ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے دیگر بہت سارے کھیلوں کو نہ صرف ہمارے لیے پسند کیا ہے بلکہ جہاد کی نیت سے وہ کھیل کھیلنا کہ گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، دوڑ لگانا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو کھیلیں ہیں جس کے ذریعے آپ کے جسم کی فٹنس ہوتی ہے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں، تو ایسی کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔
جوئے سے اگر منع کیا ہے تو باقی کھیل حلال کر دیے ہیں۔ ہاں، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس میں عبادات کا ضیاع نہ ہو، جس میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، اور جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کوئی ایسا سامان نہ ہو، وہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ موسیقی کو اللہ نے حرام کیا ہے نا، موسیقی کو حرام کر دیا ہے، لیکن کیونکہ یہ چیز طبیعت کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو بہترین آواز میں، خوش علانی کے ساتھ، مزین آواز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور اس کی بلکہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، خوش علانی کے ساتھ قرآن پڑھو۔ تو یعنی جس چیز سے منع کیا ہے اس کے متبادل بہترین چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، شراب کو حرام کیا ہے، شراب کو حرام کیا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت مفاسد ہیں، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے شراب کے مقابلے میں حلال پاکیزہ مشروبات ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، اور بہترین جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہیں، جو ہمارے روح کے لیے بھی روح افزا ہیں، بہترین شہد کے مشروبات اور دیگر حلال قسم کے مشروبات۔ تو اللہ نے اگر شراب کو حرام کیا ہے تو اس کے مقابلے میں بہترین مشروبات کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ اللہ نے اگر ریشم کو مردوں کے لیے اس دنیا میں حرام کر دیا ہے تو ریشم کے مقابلے میں بہترین قسم کے لباس، سوتی لباس، کاٹن کے لباس، ہر قسم کا لباس ایسا جو آپ کو دل کو اچھا لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے تو اللہ نے وہ لباس آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ رب العالمین نے اگر دنیا میں بھی ہمیں کسی چیز سے روکا ہے، منع کیا ہے، تو ہماری طبیعت کے مطابق، ہماری فطرت، ہمارے میلان میں جو چیز رکھی ہوئی ہے اس سے بہتر ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب اس حدیث میں جو ہے اگلا جو لفظ ہے نا، اس کو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں، اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک شرط اس حدیث کے الفاظوں میں آپ غور کریں، من ترک للہ، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے۔ جس طرح نیکی کے لیے ضروری ہے کہ نیکی خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی غرض و غایت نہ ہو، اس کے اندر کوئی نمود و نمائش نہ ہو، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو۔ جس طرح کسی نیکی کے لیے بھی یہ شرائط ہیں تو اسی طرح اس گناہ کے چھوڑنے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ گناہ بھی اللہ کے لیے چھوڑا جائے، اللہ کے لیے چھوڑا جائے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نیکی کا کرنا آسان ہے، گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ نیکی کا کرنا آسان ہے، گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ تو جس طرح نیکی کرنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ نیکی خالص اللہ کے لیے کی جائے، تو اسی طرح گناہوں کے ترک کرنے میں بھی یہ ہو کہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا جائے، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑا جائے، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑا جائے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہ چھوڑا جائے۔ اور گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود، اسباب کے مہیا ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ ہے من ترک للہ، من ترک للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دینا، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی طرف سے جو عذاب و عقاب ہیں ان کو سامنے رکھ کر، پھر اس اللہ کی محبت میں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کو یہ عمل کروں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کوئی شخص گناہ کو چھوڑ دے۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ گناہ تو چھوڑا ہی اس لیے جاتا ہے نا کہ اللہ کے لیے، نہیں، اس کے جس طرح نیکی کے کرنے میں بھی دیگر مقاصد ہو سکتے ہیں،
دنیاوی مفادات ہو سکتے ہیں، اسی طرح گناہ کے چھوڑنے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ شرط نہیں باقی رہ جاتی کہ من ترک للہ، اللہ کے لیے چھوڑنا۔ کیسے؟ اب یہ بھی چند ایک مثالیں آپ ذہن نشین کریں گے، بات آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص زنا اس وجہ سے نہیں کرتا یا زنا کو چھوڑ دیتا ہے، کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے اس سے ایڈز لگتی ہے، اس سے کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، نہیں میں زنا نہیں کرتا ہوں، مجھے اپنی صحت عزیز ہے۔ یہ اللہ کے لیے تو گناہ نہ چھوڑا گیا نا، اللہ کے لیے گناہ نہیں چھوڑا گیا۔ کوئی شخص شراب اس وجہ سے نہیں پیتا ہے کہ یار اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، یار اس سے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے، یار ڈاکٹروں نے اتنی سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ اگر آپ نے شراب پی لی تو آپ مر سکتے ہو، مرنے کے ڈر سے شراب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے تو چھوڑنا نہ ہوا۔ ایک شخص منشیات کا استعمال کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن وہ نشہ اس وجہ سے نہیں کہ میرے اللہ نے حرام کیا ہے، کہ مسکرات کو، نشہ ہر چیز کو میرے رب نے منع کیا، نہیں، وہ اس وجہ سے ڈرتا ہے یار منہ کا کینسر لگ جائے گا۔ سگریٹ اس وجہ سے نہیں پیتا ہے، پان گٹکا ماوا اس وجہ سے نہیں کھاتا ہے، یار اس سے تو منہ کا کینسر لگ جائے گا، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا ہوں۔ اس نے تو گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ تو شرط یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ جس پر جو انعامات کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے تو پہلے ایک شرط لگا دی ہے، من ترک شیئا للہ، جس نے کوئی بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑی۔ دیکھیں کوئی شخص سود اس وجہ سے نہیں کھاتا ہے، یا رشوت اس وجہ سے نہیں لیتا ہے، یا کوئی حرام کا پیسہ نہیں لیتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے یار بات یہ ہے میں اگر 1 روپیہ حرام کا لیتا ہوں نا تو میرے 2 روپے نکل جاتے ہیں، ہاں جی میں تھوڑا سا حرام لاتا ہوں میرا حلال بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ اپنے اس مال کو بچانے کے لیے حرام نہیں کھا رہا، اللہ سے ڈر کے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے وہ تصور نہیں ہے کہ من ترک للہ شیئا، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ ایک آدمی اس سے لڑتا ہے اور وہ اس کو مارنے اور قتل کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس کو اس لیے نہیں مار سکتا کہ وہ شخص اس سے بدلہ اس لیے نہیں لیتا کہ وہ اس سے زوراور ہے، وہ اس سے قوی ہے، اس سے مضبوط ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس نے اس وجہ سے تو نہیں چھوڑا نا کہ یہ ظلم کرنا حرام ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اگر طاقت رکھتا تو ضرور اس سے بدلہ لیتا۔ تو من ترک للہ تو نہ ہوا نا، کہ اللہ کے لیے تو چھوڑنا نہ ہوا۔ یار ایک اور مثال ہے، اگر کسی شخص کو کوئی گالی دیتا ہے نا، بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہ شخص اس وجہ سے اس کو گالی نہیں دیتا یار میں اس کو گالی دوں گا نا لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں اس کو گالی دوں گا تو میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گالی کو میرے اللہ نے حرام کیا ہے، کسی جاہل کی وجہ سے برداشت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں اس کو اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو اللہ کے لیے نہیں دیتا ہوں، نہیں یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، یہ شخص میرے مقابلے کا نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ یا ایک اور مثال بڑی آسانی سے، یہ داڑھی سنت رسول ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور کائنات کے سب سے خوبصورت چہرے پر داڑھی تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روح زمین پر محمد کریم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے، کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے۔ کائنات کے خوبصورت ترین چہرے پر داڑھی، اور اگر کوئی شخص داڑھی کو صاف کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کا معیار دیکھ لے،
محمد کریم کے ساتھ میری محبت کا معیار کیا ہے. بہرحال میں یہاں مثال دینا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص داڑھی کو معاف کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, میں ان کی اتباع میں داڑھی کو چھوڑتا ہوں, وہ اس وجہ سے داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے. یار مجھے جو ہے نا جلد کی الرجی ہے, میں اس کو بار بار جب صاف کرتا ہوں نا تو میرے دانے نکل آتے ہیں, زخم بن جاتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, میں نے اس وجہ سے داڑھی چھوڑ دی ہے. اب اس شخص کو اس داڑھی رکھنے پر, اس گناہ کے چھوڑنے پر وہ ثواب نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے وہ جذبہ کار فرما نہیں ہے کہ من ترک للہ شیئا, جس نے اللہ کے لیے کسی کام کو چھوڑ دیا, کسی گناہ کے کام کو چھوڑ دیا, تو اس کو اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس طرح کسی بھی نیکی کے کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کی جائے, اسی طرح ہر گناہ کے چھوڑنے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس وجہ سے چھوڑا جائے کہ خالص اللہ کے لیے, کہ اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے. تب اس کا بدلہ, اللہ اکبر, عوضہ اللہ خیرا منہ, اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں. کس طرح کا بہتر بدلہ؟ کیسا بہتر بدلہ؟ آخرت میں تو اللہ نے ہر نیکی کا حساب رکھا ہوا ہے, تولنے کے لیے میزان قائم کر رکھا ہے, لکھنے کے لیے فرشتے بٹھا رکھے ہیں, نامہ اعمال تیار ہو رہے ہیں. وہاں پر تو ہر ایک نیکی کی جزا ملنی ہے, ہر ایک نیکی کی جزا ملنی ہے, نیکیوں کے کرنے کی جزا بھی اور گناہوں کے چھوڑنے کی جزا بھی ملنی ہے. لیکن رب العالمین عوضہ اللہ خیرا منہ, اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرماتے ہیں, بہترین بہتر بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں. کس طرح, کیسے؟ اب آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں, اور وقت مختصر ہے تاکہ خطبہ اپنے وقت پر مکمل ہو جائے. کس طرح کہ کسی گناہ کے چھوڑنے پر اللہ اس سے بہتر کس طرح عطا فرماتا ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں اشارتاً یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی, جن کے باپ بھی نبی, جن کا دادا بھی نبی, بند کمرہ ہے, بادشاہ کی بیوی ہے, خود دعوت گناہ دیتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, حسب و نسب والی, جمال والی. وہ جب خود دعوت دے رہی ہو تو یوسف علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی, اور اس کے نتیجے میں جیل چلے گئے. اس کے نتیجے میں جہل چلے گئے, جہل کی زندگی قبول کر لی, قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر لیا, لیکن اس گناہ کو چھوڑ دیا. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, انہوں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. رب العالمین نے اس سے بہتر ان کو کس طرح عطا فرمایا کہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے اس زمانے کے بعد, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد, محمد کریم پر جو وحی نازل فرمائی ہے, باقاعدہ سورہ یوسف بنا کر نازل فرمائی ہے, اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے یوسف کا پورا قصہ بیان فرمایا ہے, اور فرمایا کہ اس کو کس طرح بہتر بدلہ دیا گیا. رب العالمین نے اس کو خزانوں کا مالک بنا دیا. رب العالمین نے وہاں پر اس کو بادشاہت کا ایسا نگران مقرر کر دیا کہ پورے علاقے میں, پوری سلطنت میں وہ غلہ جاتا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کی اجازت سے جاتا ہے, اور یوسف علیہ السلام تخت پر نشین ہیں, اور سارے پورا قصہ آپ کے سامنے ہے, اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. سورہ یوسف پڑھ کے تفسیر دیکھ لیں, اللہ رب العالمین نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کے چھوڑنے پر کتنا بہتر بدلہ عطا فرمایا ہے. عوضہ اللہ خیرا منہ, اللہ کے لیے گناہ چھوڑنے. دوسرا واقعہ, مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اتنے مشکل حالات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر, بیوی بچے چھوڑ کر, کاروبار تجارت, اپنا وطن سب کسی کو خیر آباد کہتے ہوئے مدینہ کی طرف
ہجرت کر کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حالت کیفیت یہ ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیز ہوائیں آتی ہیں، دروازوں کے کواڑ بجتے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے برتن گرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں محمد کے ساتھیوں کو ان کے دین نے پاگل کر دیا ہے کہ کس طرح سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن وہ کیسی ہجرت تھی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ مدینہ جانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ اللہ کے لیے مکہ کو چھوڑ دو۔ ہجرت کر کے جب وہاں جاتے ہیں، انہوں نے کیا چھوڑا؟ من ترک شیئا للہ، جو کوئی بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ مہاجرین صحابہ نے تو گھر چھوڑا، مکانات چھوڑے، وطن چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ رب العالمین نے کس طرح اس سے بہتر انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ مہاجرین صحابہ جو بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تھے، وہ ہلاکوں کے گورنر بن گئے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ایسے صحابہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے حال ہی ہو جاتا تھا کہ صفوں کے اندر مجھے لپیٹ دیا جاتا تھا، کبھی کبھی مجھے بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے، میں گر جاتا تھا اور مجھے جوتے سنگاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ اس پر مرغی کے دورے پڑ گئے ہیں، حالت یہ ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے۔ آج حوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ رب العالمین نے کس طرح انہیں اس سے بہتر عطا فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کرتے ہیں اور علاقے کے گورنر ہیں اور کہتے ہیں بخ بخ ابو ہریرہ تیری کیا بات ہے، کل تک تیری حالت کیفیت یہ تھی، آج تو ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے۔ آپ دیکھو کہ کس طرح اللہ نے یمن کا کوئی گورنر ہے، کوئی کس علاقے کا گورنر ہے، کوئی شام کا گورنر ہے، کوئی بصرہ کوفہ، رب العالمین نے ہجرت کرنے والے صحابہ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، حوض اللہ خیرا منہ، اللہ رب العالمین نے انہیں اس سے بہتر عطا فرمایا۔ کس طرح بہتر عطا فرمایا کہ کیسر و کسرا کو انہوں نے تاراج کیا اور روم و فارس کے خزانے ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے گئے ہیں اور دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ یہ ہے من ترک للہ شیئا حوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے رب العالمین اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، چاہے وہ گناہ ہو تب بھی، اپنا حق ہو تب بھی، اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی عظیم واقعہ ہے، توجہ کے لائق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے باہر پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بچھایا اور اپنے ساتھی بھی ساتھ تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، تو اس چرواہے کو آواز دی کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میرا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنے سخت گرمی کے دن ہیں اور پہاڑوں کے بیچ میں تم ہو اور اتنی سخت مشقت کر رہے ہو، بکریاں چرا رہے ہو اور پھر بھی تمہارا روزہ ہے؟ کہا کہ ہاں میں ان خالی دنوں میں اس سخت دن کی تیاری کر رہا ہوں جو دن اس سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے کہ چرواہا ہے لیکن اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری کے اس حالت میں بھی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے فرمایا
کہ بات سنو، ایسا کرو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم آپ سے بکری لے لیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر یہ بکری فروخت کر دو اور ہم اس کو ذبح کر لیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور آپ کو افطاری کے لیے کچھ گوشت بھی دے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں غلام ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے آقا کو کیا پتا ہے کہ اتنی ساری بکریوں میں ایک بکری گم بھی ہو سکتی ہے، بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے، تو اپنے مالک کو بول دینا کہ بکری گم ہو گئی ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے نا تو وہ ایسے پلٹ گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے کہ میں تمہیں بکری تو بیچ دوں اور اپنے مالک کو جھوٹ تو بول دوں، وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن میرا اللہ عرش پر وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑا یہ عجیب لگا کہ یہ کیسا شخص ہے، چرواہ ہے لیکن اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دیکھو کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور یہ نہ تو بکری فروخت کر رہا ہے اور ہم اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم آپ کو گوشت دیں گے، ہمارے ساتھ کھا بھی لو، افطاری بھی کر لو، اس پر بھی وہ تیار نہیں ہے، اور اس کو اللہ کا کتنا خوف ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے تقوی اور پرہیزگاری سے بے حد متاثر ہوئے، واپس آئے مدینہ، معلوم کیا یہ غلام اس کا مالک کون ہے اور یہ کس کا غلام ہے۔ اس کے بعد بندے کو بھیجا، ان کو بلا لایا اور کہا کہ آپ اپنے غلام کا مجھ سے سودا کر دو۔ اس نے کہا اتنی قیمت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ قیمت اس کو دے دی اور کہا کہ آپ بتاؤ بکریوں کا بھی سودا کرو کہ وہ بکریاں کتنی ہیں اور بکریوں کی کیا قیمت ہے۔ تو اس نے بکریوں کی قیمت بتائی تو بکریوں کی قیمت بھی اس کو دے دی اور پھر اس غلام کو بلا بھیجا اور کہا یہ آج سے تو آزاد ہے، تیری غلامی کا دور ختم ہو گیا، میں نے تجھے خرید کر آزاد کر دیا ہے اور یہ بکریاں تیری ہیں، یہ تیری ملکیت ہیں، یہ بکریاں بھی تیری اور تو بھی آزاد ہے اللہ کے لیے۔ اب اندازہ لگاؤ نا، یہاں پر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو اس غلام نے صرف ایک بکری فروخت کرنا، ایک بکری کی خیانت اللہ کے لیے چھوڑ دی کہ میں یہ خیانت نہیں کروں گا، میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ وہ مجھ سے ایک بکری مانگ رہے ہیں کہ ایک بکری بیچ دو، ایک بکری بیچ دو، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ ساری بکریاں بھی عطا فرما دی ہیں اور آزادی کا پروانہ بھی مل گیا ہے کہ وہ غلامی کی زندگی بھی ختم ہو گئی کہ آزاد انسان اور پورے مال و متاع کے ساتھ، کہ جو کل تک وہ کسی کی بکریاں چرا رہا تھا، اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا تھا، آج وہ بکریاں بھی اس کی ہیں اور وہ غلام بھی نہیں ہے، ایک آزاد مسلمان کی حیثیت سے ہے۔ یہ کس نتیجے میں؟ یہ کس نتیجے میں؟ من ترک للہ، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کے لیے جو کسی گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بڑا کام کرو۔ بڑا کام کیا ہے؟ اس نفس کے اندر جو سب سے بڑا بت ہے، جو چھوٹتا نہیں ہے، جو گناہ ترک نہیں کیا جا سکتا، جو گناہ ہر طرف سے آڑے آ جاتا ہے، جو گناہ ہر نیکی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جو گناہ اطاعت نہیں کرنے دیتا۔ آئیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کی روشنی میں جو اتنا عظیم الشان بدلہ ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، اس کو ذرا سامنے رکھیے اور ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جا کے، میں کتنا گنہگار ہوں مجھے پتا ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے پال رکھی ہیں، جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، جو میں نے اپنی ایسی مجبوری بنا دی ہے کہ جو میری زندگی کے شاید کہ قبر تک میرے ساتھ جائیں۔ ایک ایسا جذبہ تو چاہیے، ایک ایسا جذبہ تو چاہیے کہ ان سب پر ایک پاؤں رکھ
رکھ کر، ایک قدم رکھ کر ان کو دبا دیا جائے اور اس تصور کو سامنے لایا جائے کہ میں اللہ کے لیے اگر چھوڑوں گا، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ شفیق اور مہربان ذات ہے، وہ میرے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرتا ہے، میں جب اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑوں گا اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں یہ واقعات آپ کے سامنے ایک ایک رکھوں، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کروں، یا میں اصحاب غار کا واقعہ بیان کروں، یا میں ذوالکفل کا واقعہ بیان کروں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے والوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کس قدر نوازا ہے، کس قدر عطا کیا ہے، کس قدر بہتر بدلہ عطا فرمایا ہے، اور آخرت میں اللہ نے کیا کچھ انعام و اکرام رکھا ہوا ہے، یہ اس نتیجے میں کہ اللہ کے لیے کچھ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔